آپ کو پتہ ہے امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یقین کی کمزوری۔ اقبال کہتے ہیں سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی۔ میں آپ سے ایک بڑی ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں، یاد رکھنا، جو پرانے وڈیرے ہوتے تھے نا، وہ اپنے گاؤں میں دیہاتوں میں اسکول نہیں کھلنے دیتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ اگر یہ غریبوں کے بچے پڑھ گئے تو ہماری بھینسوں کو چارہ کون ڈالے گا۔ اسی طرح جو جاہل پیر ہوتا ہے وہ بھی اپنی خانقاہ پہ ادارہ نہیں بننے دیتا، اسے پتہ ہوتا ہے اگر یہ پڑھ گئے تو مجھے پیر کوئی نہیں مانیں گے، لہٰذا وہ سب سے پہلے اداروں کی اور علم کی مخالفت کرے گا اور کہے گا تمہیں مولویوں کو کیا پتا، مولوی کے پاس کیا ہوتا ہے۔ وہ اس بات کی مخالفت کرتا ہے تو اس بیچارے کی پیری مریدی تھوڑی چلتی ہے۔ اگر یہ کام نہ کرے، جہالت کو سپورٹ نہ کرے، تو کبھی اس جاہل کو لوگ ماننے کو تیار۔ یاد رکھنا، اس سے ڈرا نہ کریں۔ آپ مجھے مولوی صاحب نہ کہنا، بھئی کیا ہو جاتا ہے اس سے؟ آپ سہم کے بات کرتے ہیں، آپ ڈٹ کے کہیں۔ میری طرح کے بعض لوگ بڑے حیران ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے مولوی صاحب نہ خالی سمجھنا۔ بھئی کیا سمجھیں آپ؟ اور مولوی ہونا کوئی تانے والی بات ہے؟ اس میں کوئی پریشانی والی بات ہے؟ آج زیادہ تر لوگوں کو خوشی ہوتی ہے نا، کوئی مطلب قبلہ پیر صاحب کہے تو زیادہ راضی ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے پیر صاحب ہونے کے لیے تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کو کچھ بھی نہ آتا ہو پھر بھی آپ پیر صاحب ہو سکتے ہیں۔ تو مولوی کو چلو نماز پڑھانے کے لیے چند صورتیں تو آنی چاہیے نا، اور پیر صاحب نے تو بس ایک ہی کام کرنا ہے کہ صبح 9 بجے سے لے کر 3 بجے تک تعویذ ملیں گے مردوں کو، اور عصر سے مغرب تک اللہ معاف کرے عورتوں کو ملیں گے۔ اللہ خیر کرے، جا تیرا کام ہو جائے گا۔ او خدا کے بندے، روحانیت، طریقت رسول اللہ کا دین بتانے کا نام ہے۔ یہ باقی ساری چیزیں تو ضمنی چیزیں، تو عقیدے نظریے کی بات ہی نہیں کر رہا، تو کس طرف لے کر کے جا رہا ہے قوم؟ میرے بھائی، جب آپ نظریاتی طور دیکھیں نا، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے لکھا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ اور شم بزم ہدایت پہ۔ میں ملک سے باہر تھا تو 2-3 تقریریں ہوئیں، ایک اردو میں ہوئی، ایک انگلش میں ہوئی، ایک عربی میں ہوئی، اور وہاں مختلف ممالک کے لوگ تھے۔ اب باری آئی سلام پڑھنے کی، تو چلو ٹھیک ہے، تقریریں مختلف زبانوں میں ہوئی تو سلام بھی تو مختلف زبانوں میں ہو سکتا تھا نا۔ اور کچھ لوگوں پر ایسی نظر میری پڑ رہی تھی جن کو دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ اردو نہیں جانتے، محسوس ہوتا تھا کہ اس زبان سے آشنا نہیں ہے۔ انہوں نے تو بریلی کے محلہ سوداگران کے ایک چھوٹے سے ادارے میں بیٹھ کے کہا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، لیکن وہ نوجوان جو اردو کو سمجھتا نہیں ہے، محفل کے اختتام پر جب سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے تو اسے اردو نہیں آتی تھی، پر یہ آتا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اور شم بزم ہدایت پہ لاکھوں۔ آپ کی بات میں طاقت ہونی چاہیے، آپ کو انشراح صدر ہونا چاہیے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ پہنچانے والا رب ہے، وہ پہنچا دیا کرتا ہے، لیکن ہم نا کمزور باتیں کرنے لگے ہیں بعض جگہوں پہ۔ بعض جگہوں پہ ہم یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی روب کا شکوہ۔ ہمارے ہاں نا دینی ماحول میں بھی آپ کا عقیدہ، آپ کا کال نہیں ہونا چاہیے، آپ کا حال ہونا چاہیے۔ آپ پر طاری ہو آپ کا عقیدہ، آپ جو کہہ رہے ہیں اس پر آپ کو پوری طرح رسوخ حاصل ہو۔ یہ فاضل بریلوی کا پیغام ہے، اعلیٰ حضرت علیل ہے۔ تو کہا کسی نے آ کے، طبیب نے، کہ جناب آپ کو کسی طبیب کو دکھانا ہے، کچھ چیزیں ہیں جو ذرا وہ دیکھ لے گا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وہ طبیب کو لائے تو جیسے میری نظر پڑی رافضی تھا، چہرے سے محسوس ہو رہا تھا، لیکن فرماتے ہیں میں کئی دنوں سے علیل تھا، طبیعت میں تکلیف تھی، لیکن جیسے ہی اس نے مجھے چھوا نا، فرماتے ہیں مجھے بیماری کی اتنی درد نہیں تھی جتنی اس کے چھونے کی مجھے تکلیف ہوئی۔ اس لیے کہ وہ جو عقائد کی پختگی ہے، نظریات میں طاقت ہے، وہ جو عقیدے کی مضبوطی ہے، وہ نرا کال نہیں ہے، وہ نری تحریر نہیں ہے۔ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، یہ ان کی نظریاتی پختگی ہے۔ آپ اپنے اوپر جب تک اس چیز کو طاری نہیں کرتے کمزور رہ جاتے ہیں، طاقت پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے سب سے پہلے، اور پھر یہ چیز کرتی کیا ہے، جب آپ نظریاتی طور پر پختہ ہوتے ہیں تو آپ میں وزاداری، کوئی بندہ بات کر رہا ہوتا ہے نا، وہ اپنے خیال میں آپ کو بڑا الجھانے کی بات کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنے حساب سے بڑی تگڑی بات کر رہا ہوتا ہے۔ بندہ ہو نا پکا نظریاتی طور پر، تو ایسی باتیں سن کے اسے ہنسی آتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے انشراح صدر، وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے یار دیکھو کیا کمزور بات کر رہا ہے۔ جب آپ طاقتور ہوتے ہیں تو آپ وزادار ہو جاتے ہیں، اور پھر زیادہ آپ پریشان بھی نہیں ہوتے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ پرانی کتابیں دیکھ کے اس پہ لکھا ہے حضرت مولانا مولوی، یہ آپ پڑھ کے دیکھیں آپ کس تکلف کا شکار ہیں۔ مجھے مولوی نہ، ہمیں کہہ لینا بھائی کوئی فرق نہیں پڑتا،
اس لیے کمزوری نہیں دکھائیں، اپنے مزاجوں میں وزاداری، حسن پیدا. اور جو لوگ کسی جگہ وابستہ ہیں کسی خانقاہ سے، کسی صحیح العقیدہ آدمی سے، وہ بھی کمزور باتیں نہ کریں، اپنے مزاج میں، اپنی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہمارے ہاں نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسٹیج پر بڑا تگڑا اظہار کرتے ہیں اپنے عقیدے کا، بڑا مضبوط، اور بڑے نعرے لگتے ہیں اور بڑی بڑی کیا بات، اتنا مضبوط بندہ ہی کوئی نہیں. لیکن جیسے جیسے وہ نیچے اترتے جاتے ہیں نا، محسوس ہوتا ہے کہ یہ نہ شاید مائک کا کمال تھا، یہ شاید نہ مجمع زیادہ دیکھ کے حضرت مولانا کو نہ کوئی خاص جلال آیا تھا اور خاص انہوں نے کوئی کیفیت برپا کر دی. دیکھو یہ چیز پھر بندے کے اندر یقین کامل پیدا کرتی ہے، اس کے اندر طاقت آتی ہے. امام غزالی روایت لائے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا یقین اس طرح سیکھا کرو جس طرح قرآن سیکھتے ہو. یقین کی دولت، آپ کو کامل یقین ہو اللہ رسول کے وعدوں پر. اگر یہ نہیں ہوگا پھر آپ کی لوگوں کی جیبوں پر نظریں ہوں گی، پھر آپ کا ہر وقت خیال ہوگا کہ پیسہ کیسے بن سکتا ہے، پھر لوگ اللہ معاف کرے جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کریں گے. لیکن اگر یقین کامل ہونا تو میرے بھائی سادہ روٹی کھا کے بھی اللہ تعالیٰ وہ سکون عطا فرماتا ہے.